بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں تو آیا ابھی کچھ دن پہلے، لیکن دنیا میں اتنی زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں ناظرین کہ وہ شاید نہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے۔ تو لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر میں دوبارہ بات کروں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریجن کے اندر۔ اس کی وجہ سے کافی ساری میرا خیال ہے کہ چینجز اور ایشوز جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ میں بات کروں گا چاہ بہار کے اوپر۔ چاہ بہار بیسیکلی ایک سی پورٹ ہے جو کہ ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان میں واقع ہے، اور یہ گلف آف عمان میں ہے، اور اس سے ایران کو ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ انڈین اوشن کی طرف ملتی ہے۔ تو یہ جو سی پورٹ ہے بیسیکلی چاہ بہار کا، یہ ایران میں ڈیپ سی پورٹ ہے جو کہ اکلوتا اکیلا سی پورٹ ہے ایران کے پاس۔ تو اس کے اوپر یہ تھا کہ انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس کے اوپر کی ہوئی تھی، اور اس کی آپریشنز اور اس کے اندر انوالومنٹ انڈیا کی بہت زیادہ تھی۔ تو ابھی جو ریسنٹ سینکشنز آئی ہیں امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ کی طرف سے، انہوں نے اس کے اوپر انڈیا کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں کہ جی آپ جو رشیا اور ایران کے ساتھ جو کچھ ڈیل ہو رہی ہے اس کو انہوں نے اس کو کم کرنا ہے، اور اس میں سے ڈیل لنک ہونے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انڈیا نے ایک اناؤنسمنٹ ابھی کیا کہ جی جو چاہ بہار پورٹ کے اندر جو ان کے آپریشنز چل رہے تھے اس کے انہوں نے اپنا جو ہے اس سے وڈرا کر رہے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے انڈیا جو ہے اس چاہ بہار پورٹ کے اندر آپریشن سے نکل چکا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی ہی امپورٹنس ہے، ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، ایک جو گرافک امپورٹنس ہے، ایک پولیٹیکل امپورٹنس ہے، اکنامک امپورٹنس ہے۔ تو اس کے اوپر میں آج بات کروں گا۔ چاہ بہار کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لائم لائٹ میں اس وقت آیا جس وقت پاکستان کے اندر گوادر سی پورٹ کی بات ہو رہی تھی، اور گوادر سی پورٹ ایک مرج ہوا۔ تو اس وقت اس ریجن میں اگر ہم دیکھیں انڈین اوشن میں اور ارابین سی میں، تو تین بڑے پورٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ میرا خیال ہے کمپٹیشن میں لوگ ان کو مختلف کنٹریز دیکھ رہے ہیں۔ ایک اس میں گوادر سی پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ، دوسرا چاہ بہار سی پورٹ جو کہ ایران میں ہے، اور اس کے بعد آف کورس عمان اور دبئی کے جو دبئی کا جو جبل علی اور ان کے جو پورٹس ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس ریجن کے اندر جو ہے ارابین سی کے اندر یہ بڑے پورٹس ہیں جو کہ اس وقت جن کا نام ہے، لیکن سب کو اگر ہم دیکھا جائے تو ٹیکنیکلٹیز میں جائیں، اسٹریٹجک لوکیشنز پہ جائیں، تو میرا خیال ان سب میں جو فگر آؤٹ ہوتا ہے وہ گوادر سی پورٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہے۔ تو ابھی میں بات کرتا ہوں چاہ بہار کی کنیکٹیوٹی کی۔ دیکھیں چاہ بہار پورٹ سب انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے تقریباً 2016 میں اس کے اندر انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا، اور انڈیا نے ایک ڈیل سائن کی ایک ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ کہ جی اس کے اندر وہ تقریباً 6 سے 8 بلین ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور اس پورٹ کو ڈیولپ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی چاہ بہار اکنامک زون جو ہے وہاں پہ ایران کے اندر اسی پورٹ کے ساتھ اس کو بھی ڈیولپ کریں گے، اور اس میں ایک ان کا بڑا پروجیکٹ بھی شامل تھے۔ اسی کے ساتھ جو انڈیا کا دوسرا پلان تھا کہ جی چاہ بہار سے جو ایک افغانستان کا ایک صوبہ ہے بامیان، وہاں پہ ایک حاجگ مائنز ہیں اس کی اسٹیل کی، اس کی کور جو ہے اس میں آئرن کی، اور بہت بڑا ریزروز ہیں وہاں پہ۔ تو انڈیا نے وہاں پہ ایرانین افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کی، اور انہوں نے کہا جی یہاں سے ہم اس کو ایکسپلور کریں گے، اینڈ دیٹ وہ بھی تقریباً بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ تھا، 2011 سے پہلے کی بات ہے یہ۔ لیکن وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے وہ وہاں پہ وہ میٹریلائز تو نہیں ہوا، لیکن انڈینز نے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ اس یہاں سے مائننگ کرنے کا پراپر پروجیکٹ بنا لیا تھا۔ سنس انڈیا کی افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر جو بھی انہوں نے ٹریڈ کرنا ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان خود ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کی ایکسیس ڈائریکٹ ایکسیس سمندر کی طرف نہیں ہے۔ تو انڈیا کا یہ پلان تھا کہ جی وہ چاہ بہار سے ایک ریلوے لنک بنائیں گے، لائن بنائیں گے، اور یہ بامیان پروونس میں افغانستان کے جا کر وہاں سے مائننگ کریں گے، اس کی جو مائننگ ہونی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد وہیں سے وہ واپس جو میٹیریل ہے اپنا چاہ بہار، اور چاہ بہار سے پھر ایک کانڈلا پورٹ ہے جو ویسٹرن کوسٹ میں ہے انڈیا کے، وہاں تک لے کے جائیں گے اور اس کو وہاں پہ ڈیولپ کریں گے۔ تو یہ انڈیا کا ایک اسٹریٹجک جو تھا منصوبہ بھی تھا، اس میں شامل تھا سارا۔ تو اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ انڈیا نے یہ کی کہ 2024 میں انہوں نے ایرانین اتھارٹی کے ساتھ ایک ڈیل کی جو کہ انڈین پورٹ گلوبل لمیٹڈ ایک کمپنی ہے IPGL، انہوں نے ایک ڈیل سائن کی ود دی ایرانی اتھارٹیز کے جی شہید بہشتی ٹرمینل ہے اسی کے اندر چاہ بہار پورٹ کے اندر، سی پورٹ کے اندر،
اور اس کو انہوں نے ڈیولپ کرنا ہے. اراؤنڈ $120 ملین ایز آف جنوری 26 جو ہے انڈیا جو ہے وہ پے کر چکا ہے ایرانی اتھارٹیز کو فار دس پورٹ. اس پورٹ کے اندر انہوں نے 10 سال کے لیے یہ کانٹریکٹ تھا, اس کو آپریٹ بھی کرنا تھا, اس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ جو تھی اور ہیوی مشینری اور کرینز موبلائز کرنی تھی وہ بھی انہوں نے کرنی تھی, اور اس کے ساتھ ہی چابہار اکنامک زون جو ہے اس کے اندر بھی ان کی انویسٹمنٹ تھی. تو ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سینکشنز لگائیں تو یہ انڈیا سارا کچھ جو ہے نا یہ اپنا جو اسٹریٹجک تھنکنگ تھی اس سے ڈائیورٹ ہو گیا, اور اس کے ڈائریکٹرز جو اس کمپنی کے تھے انہوں نے ریزائن دے دیا, اور انڈیا نے اس کو بہت لو پروفائل پہ لے گیا. تو یہ دس آل واٹ ہیپن ان ریسنٹلی. ابھی اس کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس پہ میں بات کروں گا کہ کون سے ملکوں کا انٹرسٹ کیا تھا اس کے اندر بہت زیادہ چابہار پورٹ کے اندر. انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ انڈیا کا اگر آپ دیکھیں یہ میپ بھی دیکھ لیں تو کانڈلا پورٹ ہے, سی پورٹ ہے جو کہ ویسٹرن کوسٹ پہ ہے انڈیا کے, اور یہ یہاں سے یہ اس کا ون آف دا بگیسٹ جو سی پورٹ ہے انڈیا کا وہ کانڈلا میں ہے. تو کانڈلا سے انہوں نے ان کی شپس آتی ہیں چابہار میں, چابہار سے پھر آگے کنیکٹیوٹی ہے بائی روڈ ٹورڈز زاہدان جو کہ شہر ہے ایران کا, اور پھر زاہدان سے آگے زارانچ دلارام, یہ دو روڈز ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, یہ افغانستان کے اندر ہیں یہ دونوں روڈ. تو یہ ایک انڈیا نے ایک کنیکٹیوٹی بنائی افغانستان کے ساتھ بائی پاسنگ پاکستان, تاکہ پاکستان کے اوپر ڈپینڈنسی ختم ہو جائے اور افغانستان کے اندر اپنا انفلوئنس زیادہ سے زیادہ رہے, اور اسی طریقے سے افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جو ہے وہ ایک اپنا کنیکٹیوٹی انہوں نے بڑھائی اور اپنا روٹ بنانے کی کوشش کی. تو یہ ایک ان کا پلان تھا. اسی طریقے سے جو افغانستان کے اندر آپ دیکھیں تو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کی بھی زیادہ ڈپینڈنسی پاکستان کے اوپر ہے, اور جتنا بھی ان کا امپورٹ باہر سے ہو رہا ہے وہ کراچی سی پورٹ سے ہو رہا ہے, تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے افغانستان نے انڈیا کے ساتھ بھی یہ کیا. اور زارانچ دلارام جو روڈ ہے افغانستان کے اندر جو کہ کنیکٹ کرتی ہے افغانستان کو زاہدان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور پھر زاہدان سے چابہار, تو یہ پوری کنیکٹیوٹی اس روڈ کو بھی انڈیا نے بنایا. ان کی جو بارڈر روڈ آرگنائزیشن ہے BRO جس کو کہتے ہیں, اس نے یہ جس وقت اشرف غنی اور ان کی حکومت تھی تو اس سے پہلے یہ افغانستان کے اندر انڈیا نے یہ پورے دونوں روڈز بنا دیے تھے تاکہ افغانستان کی کنیکٹیوٹی ایران کے ساتھ ہو, اور پھر وہاں سے چابہار اور پھر کانڈلا پورٹ جو بھارت کا ہے تو یہ ان کا آپس میں ایک ٹریڈ روٹ چل سکے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈپینڈنسی تھی ان کی دونوں ملکوں کی پاکستان کے اوپر, وہ انہوں نے اپنی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ بھارت کا جو فٹ پرنٹ بہت زیادہ تھا چابہار میں جو ان کی جو انڈین گلوبل پورٹ لمیٹڈ ہے, اس کمپنی کے گارب میں بھارت نے اپنے بہت سارے جو تھے ایجنٹ بھی وہاں پہ رکھے ہوئے تھے جو کہ پاکستان کے خلاف بھی وہاں سے کام ہو رہا تھا. کلموشن یادو بھی جو کچھ کر رہا تھا وہ سستان و بلوچستان کے اندر, یہ ایک ایران کا صوبہ ہے جہاں پہ پری ڈومیننٹلی سنی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ BLA اور جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کے جو کیمپس تھے بہت زیادہ. تو یہ بیسیکلی چابہار سے ہی ان کا جو لوگ تھے وہ ان کو آپریٹ کر رہے تھے, اور ان کی ٹریننگ ان کا سارا کچھ کرایا جا رہا تھا. تو بھارت جو ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ مس یوز بھی کر رہا تھا اگینسٹ پاکستان. دوسرا بھارت کا انٹرسٹ چابہار میں یہ بھی تھا کہ گوادر پورٹ جو ہے اس کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ نظریں ہیں باقی دنیا, اور یہ سی پیک کا بھی ایک پوائنٹ ہے پاکستان کے اندر, تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے چابہار کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور یہ سارا کچھ جو تھا ایران اور افغانستان کی کنائنس کے ساتھ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی ایک پرپس تھا کہ یار انڈیا کے جی ہم یہاں سے بیٹھ کے تو جو گوادر ہے اس کو آپریشنلائز اس طریقے سے فلی نہ کر سکیں. تیسرا اپنی ایک جو کنیکٹیوٹی ہے بھارت جو ہے ٹورڈز افغانستان اور ٹورڈز سینٹرل ایشیا وہ یہاں سے بنا رہا تھا. تو اس کی بڑی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس تھی چابہار پورٹ کی بھارت کے لیے. ایران کے لیے کیا امپورٹنس ہے, ایران ایک ٹرانزٹ فیسلٹی دینا چاہتا تھا بھارت کو اور افغانستان کو, اور سینٹرل ایشین اور فردر پھر انڈین اوشن کی طرف ایک اوپن آپشن دینا چاہتا ہے ان دونوں ملکوں کو. اور ایران کا بھی انٹرسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ یہی لگ رہا تھا جس طریقے سے بھارت کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی, اور بھارت کو بالکل ایک کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ چابہار میں جو بھی ایکٹیویٹیز کریں چاہے وہ اگینسٹ دی پاکستان انٹرسٹ ہوں یا باقی ہوں, تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک کھلی چھٹی ان کو ملی ہوئی تھی. اور ایران یہی چاہتا تھا کہ جی ان کا جو پورٹ ہے چابہار پورٹ ہے یہ انویسٹمنٹ انڈیا کی ہو, لیکن اس کو ایز اے ٹرانزٹ روٹ جو ہے یوز کیا جائے.
اور اس کے علاوہ ایران کی اپنی بھی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے ایک بہت امپورٹنٹ، جس کے اندر 20 سے 25% جو آئل اور جو روٹ ہے وہ یہ ہے، اور یہ ایک چوک پوائنٹ ہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا اگر مڈل ایسٹ میں کوئی پرابلم ہو تو یہ چوک ہو سکتا ہے، یہ بند کیا جا سکتا تھا. تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ایران کو بھی ایک کنیکٹیوٹی چاہیے تھی جو کہ چابہار کی صورت میں اس کو مل گئی تھی اس کے اپنے ملک کے اندر. تو یہ ایران کے لیے بھی بہت زیادہ ایک لائف لائن تھی، بہت زیادہ امپورٹنس اس کی ہے ایٹ دا مومنٹ. افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے. افغانستان کا جو چنک ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ پاکستان کے تھرو ہوتا ہے، اور وہ بھی کراچی پورٹ سے ساری جو ان کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ اس سے تو، اور بہت اوور ڈپینڈنسی پاکستان کے اندر. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ اس نے کلیبریٹ کیا، زارنگ دلارام روڈ بنوائی، اور ایک پیرلل آپشن جو ہے گوادر کو انہوں نے ایز اے چابہار کو ایک پیرلل آپشن کے طور پر افغانستان نے اس کو سلیکٹ کیا. تو اس سے کیا ہوا ہے ابھی آپ دیکھیں تو جب سے یہ بین لگا ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ابھی یہ جو فار دا ٹائم بینگ یہ سارے جو پلانز ہیں وہ شیلف میں چلے گئے ہیں. انڈیا $120 ملین سے زیادہ کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کر چکا ہے، اور ایران کو بھی پروبیبلی احساس ہو جانا چاہیے کہ جی جب ان کے انڈیا کے اوپر پریشر آیا تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ پاکستان ہی ہے جو ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہا، مشکل وقت میں کھڑا رہا، اچھے وقت میں کھڑا رہا، اور ابھی بھی کھڑا ہے. لیکن انڈیا نے اگین یو ایس پریشر میں آ کے اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کر کے بھی وہ وہاں سے سارا کچھ اس پورٹ کو سے وہ ڈیل لنک ہو گیا، اور اپنی آپریشنز جو انہوں نے فار دا ٹائم بینگ وہاں پہ روک دیے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے اس ریجن کے اندر. اور افغانستان جو ہمیشہ اس نے کوشش کی ہے پاکستان سے ڈپینڈنسی اپنی ختم کرنے کی، لیکن الٹیمیٹلی مجھے یہی لگتا ہے، اور آن گراؤنڈ بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگین دے ول ہیو ٹو لک ٹورڈز پاکستان کی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک آؤٹ ریچ ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک مینووریبلٹی ہے، اور پاکستان کی جو سنسیریٹی ہے فار دی ریجنل کنیکٹیوٹی تاکہ سب کو جوڑ کے رکھنے کی، وہ ہو اٹ از ناؤ پروناؤنسڈ، یہ پوری دنیا کو اس کو پتہ ہے. لیکن اس ایونٹ کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ جی چابہار جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سلیش آ چکا ہے، اور ان اے ڈیز ٹو کم انڈیا کو ری وزٹ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا کہ وہ چابہار پورٹ کی طرف دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا. بریفلی میں نے آپ سے یہ بات اس کے اوپر بات کی، اور اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں آپ کے اوپر اس میں کوئی ہے تو موسٹ ویلکم، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.